عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں باہر نکالو، یہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے، انہیں پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کرے۔ بھائیو، تو تورات اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم شرک و بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ ایک نئی آواز تھی، بالکل ہی نئی آواز۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نفیل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان اور حفص کے بیٹے عبیدہ ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے۔ ہر شخص جانتا تھا یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیرو ہیں، یہ شراب اور جوئے سے کوسوں دور ہیں، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، چاہے مفلسی ہو اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باز ننگوار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہو یا جانے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے، اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اس طرح کی پوجا پاٹ اور نظر نیاز میں تو ان کی عمر گزری تھی، یہی ان کے معبود تھے جن کو ان کے باپ دادا اس سے پوچھتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ موڑ لیا، حقارت سے کان بند کر لیے، پھر اس پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں دی، تانوں کے تیر چلائے، تمسخر کے خنجر بھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اس طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال ہے، انہی کے دین کا علمدار ہے۔ ہاں، اس نے بھی اعلان نہیں کیا، وہ بھی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے تقریباً 2 میل پرہانہ نامی ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے، جس حقیقت کے لیے آپ بےتاب تھے اس کی جستجو کرتے، جس معرفت کی آرزو تھی اسے تلاش کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، وہاں نہ انسانوں کا شور و گل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، جو کچھ روکھا سوکھا پاس ہوتا اس پر قناعت کرتے، کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے اور کبھی گھر والے پہنچا دیتے۔ یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھی آپ کی راتیں، فکر و خیال کی پہنائیوں میں گوتے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، جو باطل معلوم ہوتا ذہن سے خرچ کر دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔
سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے، جب رمضان آتا تو بالکل ہی افسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ پھر جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیارا اور محبت سے پوچھتی، کہیے میرے سرتاج کیا احوال ہیں، کیسے مزاج ہیں، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ فرماتے ہاں خدا کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے، سب خیر و عافیت سے ہیں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے، جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے؟ آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے، ان کی معصوم اداؤں کے مزے لیتے، پھر غار حرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلدی بیت گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے، زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب آپ کے بس بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں چار تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب جو جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے ہو گئی، یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہو گئی، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ بس فاطمہ رہ گئی، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے دوسرے دو بچے مل گئے۔ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں، واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت خوبصورت تھا، ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ کیسا بچہ ہے خدیجہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ خدیجہ، حکیم جو میرے بھتیجے ہیں شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے گئے۔ محمد، بخدا اس کے چہرے پر تو شرافت کی چمک ہے، عقل اور ذہانت کے آثار پوری طرح نمایاں ہیں۔ خدیجہ، کہا جاتا ہے یہ بچہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اسے لا کر حباسہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حباسہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ جس وقت زید اس بازار میں بیچے گئے ان کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی۔ آپ نے غلام کو بہت پیار اور محبت سے دیکھا، پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ غلام نے کہا میرا نام زید ہے۔ محمد، اپنے باپ دادا اپنے قبیلے خاندان کا کچھ عطا پتہ بتا سکتے ہو؟ غلام، میرے والد کا نام حارثہ ہے، یہ دادا کا نام سر حبیل ہے، پردادا کا نام قاب ہے، میری ماں کا نام سعدی ہے، اور ثعلبہ کی بیٹی ہیں اور قبیلہ تی سے ہیں۔ آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کیا اب یہ غلام میرا نہیں ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں میرے چچیرے بھائی، اب یہ آپ ہی کا ہے۔ خدیجہ نے عادت کے مطابق بڑی محبت سے جواب دیا۔ آپ نے اس وقت غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر غلام کے ماں باپ کے پاس اطلاع بھیج دی کہ ان کو اطمینان ہو جائے، ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکے آ گئے۔ انہوں نے اب سے درخواست کی ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے، بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل بھی تو ہو سکتی ہے۔ کوئی اور شکل کیا ہوگی؟ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ فرمایا میں اسے ابھی بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے خوشی سے لے جائیں، مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہوا پھر تو آپ لوگوں کو کچھ سوچنا ہوگا، یہ تو کرم ہی کرم ہے، سرتاسر آپ کی عنایت ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے۔ آپ نے زید کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہو؟ کیا بتا سکتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ زید، ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور دل چاہو تو۔ غلام آپ سے لپٹ گیا، بولا نہیں نہیں میں تو آپ کے ہی ساتھ رہوں گا۔ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا زید ہوش میں آؤ اور دماغ صحیح کرو، ماں باپ اور قوم وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہو گیا۔ زید، انہوں نے مجھے غلام کب بنایا ہے؟ انہوں نے تو مجھے وہ محبت اور وہ عزت دی ہے کہ میں انہیں کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اس وقت زید کا ہاتھ پکڑا
لے کر قریش کے پاس آئے، فرمایا آپ سب لوگ گواہ رہیں، یہ آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ جذبات سے بے قابو ہو گیا، خوشی سے وہ رونے لگا۔ اس نے آپ کو احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور بیٹے کو آپ ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ کی پرورش میں آ گئے۔ ہاں، وہی ابو طالب کے بیٹے۔ اسی طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے سایہ صفقت میں وہ زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ علی آپ کی پرورش میں کیسے آ گئے؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب تھے تو کثیر العیال، لیکن مالی لحاظ سے تھے پریشان حال، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دل کاٹتے۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ عرب میں بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو کیا پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ کے ایک چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا حرج ہے ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا اور پریشانیوں میں کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ آپ اور وہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اللہ تم دونوں کا بھلا کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان میں سے جن 2 کو چاہو لے لو۔ ابو طالب نے فوراً یہ تحویز منظور کر لی۔ عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ نے علی کو۔ اس وقت سے آپ علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے۔ عمر مبارک کی 40ویں بہار شروع ہو گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بےتاب تھے۔ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینہ کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی، تاریکی کے وہ پردہ تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ بے چین تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھنا دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے، یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے، وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، وہی سب کا اعلیٰ ہے، وہی سب کا حاکم ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان اسی کے تابع ہیں، وہ سب کو اس کے لیے بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے، جو باتیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ بے قرار تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئے، حق بالکل عیاں ہو کر سامنے آ گیا، باطل کی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو گئی۔ آپ سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا، سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی۔ آپ کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے، خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے، اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا، حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ فکر مند ہوتے اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے۔ آپ نے خدیجہ کو سارا حال سنایا، دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتائی۔ خدیجہ نے ساری بات توجہ سے سنی، پھر آپ کی دھاڑس بندھائی۔ میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو پھر آپ غار ہرا چلے گئے، ہر چیز سے کٹ کر غور فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور آپ کے لیے کچھ کھانا پانی رکھ جاتے۔
غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ غار ہرا میں آرام کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا۔ اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا۔ بولا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا، ما اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ فرمایا، ما اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا، وہ پھر جسم مبارک کو بھیجنے لگا، اور اس بار اور زور سے بھیجنے لگا۔ فرمایا، کیا؟ پڑھو۔ ماذا اقرا، فرشتے نے کہا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پٹکی سے۔ پڑھو، اور تمہارے مہربان رب ہی ہیں جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، پڑھتے ہی یاد ہو گئی، ذہن پر نقش ہو گئی۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمی سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے جو کس نے باتیں کی ہیں، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا، شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے، ان سے بہت سی نئی نئی باتیں معلوم ہو گئی۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا تھا، میں جبرائیل امین ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، کبھی دائیں طرف دیکھتے، کبھی بائیں طرف دیکھتے، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا، آپ وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے یہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں آدمی دوڑایا لیکن نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا، آپ خدیجہ کے پاس آئے، خوف سے لرزتے پسینے میں نہاتے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ گھبرائیں، دل میں خیالات بڑھنے لگے، کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا تب لرزا گئے ہو گئے؟ کیا کوئی آفت آ پڑی؟ جب کچھ سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا، جسم کی کب کبھی میں کمی آئی، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ فرمایا، خدیجہ، میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ تھی بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا، بولے، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوریوں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی دھڑس بندھی، آپ کی بے چینی دور ہوئی، چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لی اور سو گئے۔
بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہوئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے، مختلف مذاہب کو انہوں نے پڑھا تھا، بڑی باریکی بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا تھا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کی اختیار کیا، انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئی، ان کو سارا ماجرا سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس رازدار ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، خدا محمد اس امت کے نبی ہوں گے، ان سے کہو ڈرے نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ بی بی خدیجہ لوٹ کر آئیں، آپ کو خوشخبری سنائی، مبارک ہو میرے سرتاج، مبارک ہو، آپ کے رب نے آپ کو کیسی عزت دی ہے، آپ کا رتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھی سب بیان کی، آخر میں کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دم وہ ایمان لے آئے۔ آپ کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی بولے میرے پیارے بھتیجے ذرا مجھے بھی سناؤ تم نے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے شروع سے آخر تک ساری داستان سنا دی۔ پوری داستان سن کے ورقہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس سے صاف ظاہر ہے اللہ نے تمہیں منصب رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ بلا شبہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے تم نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا محمد، تو کیا میری قوم کے لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ اور کہا ہاں یقیناً ایسا ہوگا، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں تمہاری ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت سی شفقت سے بوسہ دیا۔ پیارے نبی لوٹ کے آئے تو بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے اگر میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بار آ پڑا تو اس کا انجام کیا ہوگا، میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ سے کیسے سجھاؤں۔ یہ لوگ تو بھٹک رہے ہیں، حق سے بدل رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمدار ہیں، نیکی سے برسر پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے اس پر، انہیں ناز بھی ہے، غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا، اور جس کے آنے پر خدیجہ نے آپ کو مبارکبادی دی تھی۔ انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل نہ آئے، آپ پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کس طرح دعوت دوں، یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل کیوں نہ آئے، جبرائیل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا، جبرائیل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے۔ آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی کچھ یہی حال تھا، پھر وہ آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئی، رات و دن غم میں گھلنے لگی، لیکن ضبط سے کام لیا، دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا، جہاں تک ہو سکا تسلی دی، جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ پھر غار ہرا جانے لگے، دن رات وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے اے میرے رب تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا، تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا۔ غم سے سینہ جل رہا تھا، آگ تھی جو سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آ جاتے، آپ کو اطمینان دلاتے محمد آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں، اس سے آپ کو سکون ہو جاتا، آپ واپس چلے جاتے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے، آپ واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نستر تھا۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، یکایک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا
فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، یہ پتوں کی طرح ہل رہا تھا۔ کیا یہ کانپنا اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے، فرمایا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ آپ یہ ایک چادر ڈال دی گئی کہ اتنے میں وہی فرشتہ لے کر آ گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک وطہر الرجز۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنا دل پاک رکھو، شرک کی ناپاکی سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا، طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے، سارے خطرے جاتے رہے۔ رہی خدیجہ تو نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا، چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی، وہی کا انتظار تھا، وہی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وہی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی، مخالفت کے تنکے کا سہارا کافی تھا۔ وہی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، بولے یہ تو خوب نبی ہے، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے تمہارا رب تم سے روٹھ گیا، اس لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا تبا نازک پر تیر کا کام کرتا۔ آپ سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل پھر وہی لے کر آئے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر، جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں، نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی اس نعمت کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کیا کریں، کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کس طرح وضو کریں، کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا جب نماز پڑھی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ آپ نے بھی اس طرح وضو کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ خدیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر پرورش تھے، آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے، ان کو پیارے نبی سے محبت تھی، آپ کی ہر ادا محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی، وہ آپ کو ہی دیکھ کر ہر کام کرتے، آپ جو کہتے بے تکلف مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ اس طرح سجدے نہ کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی گہری سوچ میں پڑ گئے، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا بھائی جان یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا دین ہے،
اس دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا، انہیں پوچھا اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں، ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی یہ تو بہت بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اس کی عبادت کرو، لات و عزیٰ کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی اچھا ذرا میں ابا جان سے پوچھ لوں۔ رات بھر علی کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنا تھا، جو کچھ کرتے دیکھا تھا، سب پر غور کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو بولے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے ابا جان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بتائیے اب میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدے کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ نے انہیں نماز سکھا دی، جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ نماز پڑھتے علی آپ کے ساتھ ہوتے، علی اور زید ایک ساتھ ہی رہتے، بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح سب سے پہلے بی بی خدیجہ اسلام لائیں، پھر علی اور زید اسلام لائے اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ کا جب سے ساتھ ہوا انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے ان کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی، آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے وہ دونوں اسلام کی دعوت ملنے سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ بعد ابو بکر ایمان لائے، یہ ابو القحافہ یتیمی کے بیٹے تھے اور آپ کے گہرے دوست، آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اس لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہوئی ہے، آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے، بہت ہی پیار و اخلاص سے ملتے۔ آپ نے جو ہی اسلام کی دعوت دی، قرآن کی چند آیتیں سنائی، انہوں نے آبائی دین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے جو خلاص و عقیدت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صدقت بابی انتا و امی اہل صدقہ و انتا انا اسد اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سنی، تمہارے خوشی کے ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکبادی دی۔ ابو القحافہ کے بیٹے واقعی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دونوں جہان کی دولت آپ نے سمیٹ لی، اس پر مجھے کتنی خوشی ہے، یہ میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ کو بڑا سہارا ملا، آپ کا حوصلہ کافی بلند ہو گیا اور کام کے لیے میدان خاصا ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی، چھوٹے بڑے سب احترام کرتے۔ وہ قریش کے بہت اونچے گھرانے سے تھے، ان کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا، دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے، یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے، ان میں کچھ ایسی باتیں تھی جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے، جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمان داری سے متاثر تھے ان کو دین کی باتیں بتاتے اور اسلام لانے کی دعوت دیتے۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے اسلام لائے وہ یہ ہیں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ سارے لوگ حضرت ابو بکر سے متاثر ہو کر اسلام لائے۔
پھر زراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو رقام کے بیٹے ارقم اسلام لائے، پھر بہت سے لوگ اسلام لائے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں اسلام لائی ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ پھر آپ نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے ان کو دین کی دعوت دیتے۔ قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیت یاد کرنی ہوتی کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے اور پرانے مسلمان نئے مسلمان کی صورتیں یاد کراتے، دین کی باتیں بتاتے۔ کس طرح کافروں کو کچھ سنگن مل گئی، اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی، وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئی، وہ جان گئے مسلمان غاروں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا اب توحید کی دعوت دیتے ہیں، صرف وہ بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد ابو طالب کا یتیم نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو اپنے دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت؟ کیا محمد کی ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا۔ کس نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کا نام نمود کی حوث ہے، ایک نسا ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر آپ کو لائق الاتفاق ہی نہ سمجھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو خیال ہوا چلیں اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں، دیکھیں اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، ان میں سے ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی، بالآخر وہ اسلام لے آتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا چلیں بھتیجے سے ملیں، دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہے، دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب بولے بھتیجے تم نے یہ کیسا دین بنایا ہے؟ چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں، آپ کو بھی چاہیے میرے اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا ممکن نہیں، تک جان میں جان ہے، کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہ کر سکے گا۔ پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے بولے بیٹے اس دین میں آ تو گئے ہو لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ ابا جان میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب بیٹے محمد بھلی ہی باتیں بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کرنا۔ جعفر سے کہا بیٹے تم بھی بھائی کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ ابو طالب خود کو اسلام نہیں لائے مگر بیٹوں کے لیے اسلام ہی کو پسند کیا۔ اس کا کیا سبب تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا اندازہ رہا؟ پیارے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ باتیں سامنے آ جائیں تبھی اس کا کوئی سبب سمجھا جا سکے گا۔ نمازی جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، اور رکوع کرتے تو یہ کہکا لگاتے، اور سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی جا رہی تھی، دشمنوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکے کی گھاٹیوں میں اسرا اور چاس کی نماز پڑھا کرتے، یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، کچھ آنکھیں مارتے، کچھ اشارے کرتے، پھر زور کے کہے لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمان کو غصہ آ گیا، جوش سے بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرق کو ایسا مارا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی اور خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ جتنا ہو سکا پیارے نبی مشرکوں سے بچا کے رہتے تاکہ مسلمان ان کی ذاتیوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ صفا پہاڑی پر واقع تھا،
آپ کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے، ہر ایک جان گیا آپ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، سب کو معلوم ہو گیا آپ زور پکڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی کافی بڑھ رہے ہیں، اب اللہ کا حکم ہوا اب کھلا کھلم دعوت دیں، جو کام چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں، آپ کو جو حکم دیا جائے اس کا برملا اعلان کرے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرے۔